بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج میں بڑے اہم موضوع پر بات کروں گا۔ آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ہے جعلی عاملوں، جعلی پیروں، جعلی نجوموں کے بابا اعظم کے بارے میں۔ وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آج پورے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آگاہی دینے والا ہوں۔ آپ کو آج میں پوری معلومات دوں گا ان کے بارے میں۔ سامعین معظم، آپ سننے والوں میں سے تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ ہر غیر قانونی کام کسی نہ کسی کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ چوروں، قاتلوں، ڈکیتوں، اسی طرح دیگر جرائم میں ملوث افراد کی کوئی نہ کوئی سرپرستی کرتا نظر آتا ہے۔ ان کی سرپرستی کرنے والے باقاعدہ ان سے مال وصول کرتے ہیں، ان سے ایک بہت بڑا جو ہے نا حصہ لیتے ہیں۔ ہر ڈکیتی میں، ہر چوری میں وہ اپنا حصہ ان سے باقاعدہ وصول کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ سامعین معظم، میں آپ کو آگاہی دیتا چلوں کہ اسی طرح جعلی پیروں، عاملوں نے بھی اپنے افراد ایسے رکھے ہوتے ہیں جو کہ ان جعلی پیروں، نجومیوں، عاملوں، پیروں، فقیروں وغیرہ اس طرح کے لوگوں کی جو ہے نا پبلسٹی کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو کسی پبلسٹی اس طرح کی تشریح کے ہرگز محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا تو 400 ڈنکا بجتا نظر آتا ہے، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ پبلسٹی کراتے نظر آتے ہیں۔ وہ جو لوگ پبلسٹی کرتے ہیں وہ ان کو نامی گرامی چھپی ہوئی بزرگ ہستی، ولی اللہ، ولی کامل بتاتے ہیں لوگوں کو، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بے شمار جنات ہیں، ان کے تابع ہیں۔ وہ جنات سے ہمہ وقت جو کام لینا چاہیں منٹوں سیکنڈوں میں لے لیتے ہیں، اور ان کے تابع مقلات بھی ہیں اور حمزاد بھی ان کے تابع ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ یوں وہ ان جعلی پیروں، نجومیوں، عاملوں وغیرہ سے اس کام کے بدلے اچھا خاصا مال وصول کرتے ہیں۔ سامعین معظم، اگر اس طرح کے جو ہے نا جعلی پیر، عامل، نجومی وغیرہ پکڑے بھی جائیں تو وہ پکڑے جانے پر بار بار توبہ کرتے ہیں، لیکن پھر توبہ کے بعد بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کا، ان جعلی پیروں، نجومیوں، عاملوں وغیرہ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے باقاعدہ طور پر مال وصول کرتے ہیں تو ہی ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ان جعلی بابوں، عاملوں، پیروں، فقیروں کے سرپرست اعلیٰ کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ ہیں روزنامہ خبریں کے چیف ایڈیٹر ضیاء شاہد، جن کے بارے میں آپ بہت سی کہانیاں سن چکے ہوں گے، بہت سی کہانیاں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن میں آج جو موضوع لیے بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب والا جعلی عاملوں، نجومیوں، پیروں، فقیروں کے سرپرست اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی بار بار اپنے اخبارات میں کہتے نظر آتے ہیں، فرماتے نظر آتے ہیں کہ آئندہ میں کبھی ان جعلی پیروں، عاملوں، نجومیوں وغیرہ کے اشتہارات نہیں لگاؤں گا، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر طرح طرح کے جعلی لوگوں کے اشتہارات آپ کو نظر آتے ہیں۔ میری اور آپ کی نظر سے بے شمار اشتہارات گزرتے ہیں جن میں انہوں نے طرح طرح کے جعلی عاملوں، نجومیوں، پیروں، فقیروں نے دعوے کیے ہوتے ہیں کہ ہم منٹوں سیکنڈوں میں یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ ہے۔ حالانکہ جناب والا ضیاء شاہد نے ایک مرتبہ بڑا
ان پر مضمون کہہ دیں۔ کالم کے اندر لکھا تھا کہ اے نجومیوں، تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو، تمہارے پاس اس طرح کے جو دعوے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ اگر اس طرح کے تمہارے پاس دعوے ہیں تو کیا تم مسئلہ کشمیر حل کر سکتے ہو؟ بتلاؤ۔ یہ اختیارات یہ انہوں نے کالم کے اہل مضمون کے اندر لکھا، پھر توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی بھی نہ ہی میں اپنے سنڈے میگزین میں ان کے اشتہارات دوں گا، نہ ہی اپنے اخبارات میں اشتہارات دوں گا جو ڈیلی کی بنیاد پر ان کے اخبارات شائع ہوتے ہیں، ان میں بھی میں اشتہار نہیں دوں گا۔ پھر لکھا تھا کہ چاہے مجھے جتنی بھی خسارہ ہو جائے، جتنی بھی نقصان ہو جائے، میں آئندہ کسی طرح کے اس طرح کے اشتہارات نہیں دوں گا۔ یہ جو ہے نا جیلی، عامل، نجومی، پیر فقیر وغیرہ، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹے اشتہارات دیے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ علم عمل نہیں ہوتا ہے۔ سامعین معظم، اس طرح کی بہت ساری باتیں تحریر کرنے کے بعد ضیاء شاہد نے باقاعدہ طور پر لوگوں سے معافی بھی مانگی تھی اخبارات کے ذریعے کہ جو ان سے لوٹے ہوئے ہیں، ان کو جنہوں جو لوگ ان جیلی عامل پیروں کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو لوٹا گیا ہے، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ ضیاء شاہد نے یہ لکھا تھا، لیکن پھر آپ نے اور میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے اس طرح کے اشتہارات آئے روز شائع ہو رہے ہیں، اور سنڈے میگزین پر بھی بے تحاشا اشتہارات شائع ہو رہے ہیں۔ وہ کمائی کا ذریعہ پہلے بھی جاری کیے ہوئے تھے، اب بھی جاری کیے ہوئے ہیں، صرف ان کی باتیں تھیں۔ سامعین معظم، آئے مل کر ضیاء شاہد کو یہ آپ اگر کہہ سکتے ہیں تو کہیں، میں بھی اپنی اس ویڈیو کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کام نہ کیے جائیں۔ حالانکہ وہ ایک بزرگ شخصیت ہیں، انہوں نے بار بار معافی مانگی، پھر بھی اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر میں تو ان کو کہوں گا کہ جیلی پیروں اور نجوموں کے یہ سرپرست اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ سامعین معظم، میں نے آپ کو ایک آج آگاہی دی کہ جیلی پیر نجوموں کے سرپرست اعلیٰ کون ہیں۔ ان کا نام ضیاء شاہد ہے، جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ خبریں کے، اور انہوں نے اپنا ایک ٹی وی چینل بھی قائم کیا ہوا ہے۔ سامعین معظم، اگر آپ بھی کسی جیلی پیر اور نجوم کے بارے میں جانتے ہیں تو مجھے کمنٹس کے ذریعے آگاہی کیجیے، تاکہ لوگ بھی ان جیلی پیروں، نجومیوں، عاملوں سے اپنا ایمان بچا سکیں۔ سامعین معظم، یہ جیلی پیر، نجومی، عامل وغیرہ ہوتے ہیں، یہ انسان کی جیب پر تو نظر رکھتے ہی ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ ان کے جان، مال اور ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سامعین معظم، یہ اگر میری معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی ان جیلی عاملوں، پیروں، نجومیوں وغیرہ سے بچ کر ایک ولی اللہ کے زیر سایہ جو ہے نا ان کی تربیت پائیں، ولی اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں، اسی اللہ والے کی ساتھ رہیں، تاکہ اللہ والا ان کی تربیت کرے اور ان کا ایمان جو ہے نا محفوظ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی آڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔